दिमाग, ब्रेन्स आप वहाँ से निकाल, तो ये आप इदारे की खिदमत तो नहीं कर रहे हैं ना। अब बाकी अपनी तरह के घटिया लोग वहाँ रख रहे हैं। अब कहानी तो बहुत ही खौफनाक है, बल्कि उनके इदारे को डबोने में हम किरदार अदा कर रहे हैं। ये टीचर नहीं है, ये कुछ और हैं। और अपने बच्चों को भी समझाएं कि इतना ब्रेन्स आप वहाँ से ना निकालें, टीचर्स को तहफ़्फ़ुज़ दें, टीचर्स कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़। और फिर एक दफ़ा मैंने इसे एक मीटिंग में जो है कह दिया, मैं कहा जनाब आपके पास तो फिर भी चक्कर हमारा लग जाता है, पहले जो हमारे सरबराहान थे उनके पास मैं जाता ही नहीं था। तो उसको भी बुरा बना गया। अच्छा, तो कहता है कि अच्छा तो मैं फिर खुशकिस्मत हूँ। बड़े ही बुरे अंदाज से इसने कहा। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं था इसे ये कहना, मेरा मकसद नेक ही था, लेकिन अब क्योंकि वो उसको गलत ही समझा तो उसने जनाब पहले मुझे शोबे से दूसरे शोबे में मुंतकिल किया, वो घटिया क्लासों में भेजा। मतलब उसने पूरा वो दिल में रख के वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उसने काम किया, क्योंकि उसके पास इख्तियार था। घटिया आदमी तो वो है ही, और घटिया आदमी आपको पता है अपने इख्तियारात जो है वो घटिया चीज़ों में ही इस्तेमाल करता है। तो बहरहाल उसने मेरे खिलाफ भी ये हरकत फरमा दी। और मैं जो है वो आपको मैंने पहले बताया मेरा डीएनए फॉल्ट है, मैं चुप रह नहीं सकता। मेरे ख़ानदान में कभी कोई चुप नहीं रहा, वो बात करते हैं, हमें बात करना आती भी है और मैं बात करता भी हूँ। तो मैंने फिर इनकी कहानी सुना दी। ये इसके जो मुंशी और जो कालिया है, इसके दो किरदार जो हैं वो मैंने दुनिया जहान को बता दिए। अब ये इतने डीप लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि यार तुम्हारी ये औकात है। मतलब उसने मुझसे भी पंगा ले लिया, हालांकि उसे पता था कि मैं मतलब चुप रहने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बोलने वाला आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं वोकल पर्सन हूँ और बड़े अच्छे से मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ, आपको पता ही है। तो इसने जनाब मुझे भी छेड़ दिया। तो ये मतलब इसमें इतनी अकल नहीं थी, थोड़ी सी अकल होती तो कम से कम मुझे तो ना छेड़ता है। और मैं भी इंतहाई दरवेशों की तरह ही काम कर रहा था। मेरी आदत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे घटिया क्लासों में भी भेज दिया, चाहे कम तर शोबों में मुझे रख दिया। हालांकि मैं खुद एक मतलब मैंने अच्छी खासी मेहनत की, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने तो 21 साल पूरी रिसर्च कर रखी है। मैं मतलब मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, इसलिए मैं एनालिसिस भी किया करता हूँ। तो कहने का मतलब इसने कुछ नहीं देखा, इसने जनाब उड़ा के मेरे खिलाफ भी ये सारा कुछ कर दिया। तो अब ये तो चंद लोगों में, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं नहीं जानता जो बेचारे वहाँ से निकाले गए। हाँ, एक हमारे दोस्त हैं रशीद साहब, शायद वो पता नहीं पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं उनका नाम तो ले ही लेता हूँ। वो उनको भी तो मैंने सुना है कि उनको भी इन्होंने फारिग किए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, इन्होंने फारिग किए, और कईयों का मैं जिक्र कर भी चुका हूँ। चंद एक का जो मेरे करीबी थे उनका मैंने जिक्र आपके सामने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक घिनौना खेल है जो ये खेल रहे हैं। मतलब लोग मतलब आप सारे ही तजुर्बाकार लोग जो है निकाले जा रहे हैं। दिमाग, ब्रेन्स आप वहाँ से निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आप उनको जो है पल भर में उठा के वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये आप इदारे की खिदमत तो नहीं कर रहे ना, आप इदारे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आप इदारे का ब्रेन खींच कर निकाल के जा रहे हैं। अब बाकी अपनी तरह के घटिया लोग वहाँ रख रहे हैं। तो घटिया लोग जो है वो क्या इदारे की खिदमत कर सकें, वो भी बेचारे डरे हुए हैं। कई उनमें से मतलब चापलूसियाँ करते हैं बेचारे, मजबूर, कई मजबूर भी होंगे जो चापलूसी करते हैं, लेकिन कई दिल से भी कर रहे होते हैं चापलूसियाँ। तो जो दिल से चापलूसियाँ कर रहे होते हैं वो तो इंतहाई घटिया लोग होते हैं। हाँ, मजबूर हैं उसकी करने में, लेकिन करनी नहीं चाहिए। अपने काम से जो है अपने आप को मनवाना चाहिए। हमने भी अपने काम से ही मनवाया, इतना सा काम किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना इन घटिया लोगों ने, तो हम क्या कह सकते हैं। तो इनका अपना तो बेचारों का कुछ पल्ले है नहीं, ना इनके पास कोई एजुकेशनल कोई मतलब एजुकेशनिस्ट किस्म के ये लोग होते तो इस तरह की हरकतें ना करते, या तालीमी इदारा है इसको मद्देनज़र रखते, इसका ब्रेन वहाँ से ना निकालते, और ऐसे लोगों को कोई अच्छे मकाम पर पहुँचाने की बजाय उनको निकाली जा रही। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अब कहानी तो बहुत ही खौफनाक है ये जो कर रहे हैं। तो मैं बस गुजारिश ये है कि जनाब जितने भी बाकी लोग जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ भी इन्होंने जुल्म किया है, उनको भी इन्होंने निकाला है। इतना अच्छा काम करने वाले लोग इनको नापसंद हैं। वो कहते हैं कि हमने इनको निकाल के, ये शायद समझते होंगे
کہ یہ مالکان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل خدمت نہیں کر رہے، ان کے پیسے نہیں بچا رہے، بلکہ ان کے ادارے کو ڈبونے میں ان کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ جناب آپ ذرا اس کو دیکھیے گا۔ سب لوگوں سے گزارش ہے، جو ٹیچر صاحبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ جناب آپ ذرا دیکھیں، ان پر نظر رکھیں۔ یہ کسی کو بھی بخشنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹیچر نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہیں، یہ بہروپی ہیں۔ ان کو بہروپ بدل کر یہاں پر بٹھایا گیا ہے، اور ان بہروپیوں کو جو ہے اٹھا کے باہر پھینکے، تاکہ تعلیمی ادارے کو پرچ کیا جا سکے۔ اس کو پرچ کرنا ہوگا، انگلش میں اسے کہتے ہیں پرچ کرنا، یعنی اس کی تطہیر کرنا، اس کی صفائی کرنا جو ہے وہ اب ضروری ہو گیا ہے، تاکہ ادارے جو ہیں وہ کامیابی سے، دیکھیں نا اتنا عرصہ جو لوگوں نے ایک ادارے کو ٹائم دیا ہو، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ میں مالکان سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ اس چیز کا نوٹس لیں، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اتنا برینز آپ وہاں سے نہ نکالیں۔ جنہوں نے اتنا اور تجربہ کار، جو کسی ادارے میں اتنا ٹائم لگا لیتے ہیں، وہ اس کی باریکیوں کو جان لیتے ہیں۔ نئے لوگ جو آتے ہیں ان کو بڑا ٹائم لگتا ہے اداروں کو سمجھنا، اس کی نفسیات کو سمجھنا، اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، اس طرح جلدی نہیں ہو جاتا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کوئی اور کام بھی ان سے لے سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ اتنا بڑا ادارہ اور نیٹ ورک ہوتا ہے، تو اس میں سے نکالنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، عمل یہ اچھا نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے گا، کالی اور منشی جیسے لوگوں کو نکالا جائے گا، تاکہ ادارہ جو ہے وہ اسی طرح سے عروج کی طرف جاتا رہے جیسا کہ اس وقت جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں چند پروفیسرز کا میں نے ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسے جن پر بھی کوئی ظلم کیا جائے، آپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے، مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ہی ساتھ دینا چاہیے، ظالموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں، اور جو مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حسینی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ایک یزیدیت اور حسینیت جو ہے وہ یہ اسی طرح سے یہ ایک سمبل بھی بن چکا ہے۔ ایک واقعہ تو ہوا، اس کے بعد سے یہ سمبولک امپورٹنس بھی اس کی ہے کہ ہر کوئی جو ظالم ہوں گے وہ یزیدی ہوں گے، اور جو مظلوم ہوں گے وہ حسینی قبیلے سے ہوں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جو حسینی قبیلے کے مظلوم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کو پریشرائز کر کے یہاں سے نکالا جائے، تاکہ اس طرح کے جو مظالم ہیں وہ ٹیچر برادری پر خاص طور پر نہ ڈھائے جائیں، کیونکہ ٹیچرز نے قوم کو سنوارنا ہوتا ہے، نوجوانوں کو سنوارنا ہوتا ہے۔ اگر ان کو آپ اس طرح سے بے دردی سے روزی روٹی کے چکر میں پھینک دیں گے، تو وہ کیا خاک جو ہے کسی قوم کو سنواریں گے، کسی قوم کے بیٹوں کو تیار کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ اب سمجھنا پڑے گا کہ ٹیچرز کو تحفظ دیں، ٹیچرز کمیونٹی کو تحفظ دیں، خواہ وہ سرکاری اداروں میں ہوں، خواہ وہ پرائیویٹ اداروں میں ہوں، ٹیچر ہی ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ان کو اہمیت دیں، ٹیچرز کو سٹیٹس دیں، اور اس کے لیے جو ہے اب ایک موومنٹ بھی جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم ٹیچرز کے تحفظ کی یہ جو موومنٹ ہے، خاص طور پر جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں، کیونکہ سرکاری ٹیچرز کی تو اپنی تحریکیں موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ہم پرائیویٹ ٹیچرز کی بھی تحفظ کے لیے جو ہے ایک کام کرنے لگے ہیں، اور اس میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس کے اغراض و مقاصد بھی جو میں عن قریب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور بنیادی مقصد تو یعنی جاب سیکیورٹی ہے۔ جاب سیکیورٹی ٹیچرز کے لیے تو مسٹ ہے۔ پہلے تو یہ ٹیچنگ پرائیویٹائز ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہو گئی، پھر بھی چلے جاب سیکیورٹی جو ہے ان کو دینا مسٹ ہے۔ اس کے لیے جاب سیکیورٹی، اور اگر کوئی کسی کو نکالتا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نکالتا ہے تو اس کا جو چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اگر یہ تنظیم بن جاتی ہے، جیسا کہ میرا ایک خواب ہے، اگر یہ تنظیم اس طرح سے بن جاتی ہے
تو پھر یہ ہے کہ ہم کسی کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، ہم مل کے آپس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے ہم اس کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہوں، چاہے وہ کسی پرائیویٹ کالج کے ٹیچر ہوں، چاہے وہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی کے ٹیچرس ہوں۔ تو سب سے پہلے چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، ان کو مطلب بنیادی جو ایک وہ خوف شامل ہو جاتا ہے کہ روزی روٹی کیسے چلے گی، وہ تو اس کا سیکیورٹی دیں گے، اور اس کے بعد وہ جو مالکان ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کر کے اس طرح کے کام ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کمیونٹی بنانی ہوگی ٹیچرس کی، تو یہ اب ہم عن قریب جو ہے وہ پروگرام شروع کرنے والے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ٹیچر صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بے شک اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن اندر خانہ جو ہے وہ آپ اس کے ممبرس تو بن سکتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو نیک کام ہے اس میں ہم سب لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ اپنی ہی کمیونٹی ہے، آپ اپنی ہی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اس کمیونٹی کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے تعاون سے ہی ہوگا، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اور پھر ہم قاضی اور منشی کو ہم کسی ادارے میں ٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یہ آپ سے وعدہ رہا۔ ان کو ہم نکال باہر پھینکیں گے، اور ایسے قاضی منشی کو ہم آنے ہی نہیں دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل عاصم شجاعی آفیشیل کو ضرور دیکھتے رہیں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میری اگلی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو برابر ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔